للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرامين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه وتعالى في شأن الحكيم الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رسول الله الله تعالى عليك پورا فزک جلسہ یوم القرآن کی سرپرستی فرمانے والے میرے برادر محترم میری طریقت حضرت قاضی سید شاہ عزا پیر حسین عزا پیر قادری مدث اللہ العالی قاضی حضا شیخ منتقل اور اسٹی پر تشریف فرما مشایخ کرام و علماء کرام، میرے پیارے طلباء سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ کو عطا فرما کر ہماری بہت بڑی رہنمائی فرمائی۔ بے شک اللہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی اس امت کو اسی کتاب قرآن کریم سے عزت دیتا ہے اور اسی کتاب قرآن مجید سے اس امت کو بے عزتی بھی کرتا ہے۔ یعنی جو کوئی اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتا ہے اللہ اس کو عزت سے نوازتا ہے، اور جو کوئی اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا شہر گٹی ایسا شہر تھا جہاں پر کوئی بھی مدرسہ دور کی بات، کوئی حافظ و قرآن نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شہر والوں کو اپنے خاص نعمتوں سے جس طرح نوازا، اسی طرح ایک خاص نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دینی ادارہ مدرسے کی شکل میں بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ مدرسہ یہ ہماری گٹی کی شان ہے، جس طرح گٹی کا پہاڑ ہمارے لیے ایک شان ہے، تو ہمارے سنیوں کی شان یہ ہمارا دین خلا مدرسہ ہے۔ الحمدللہ جہاں پر کوئی حافظ قرآن کوئی علماء نہیں تھے، آج اسی شہر میں ایک مدرسہ بھی آ گیا، اور ایک مدرسے سے الحمدللہ اسی شہر کے بچے بھی فارغ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ بچے فارغ ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ یہ ہمارے آنے والی نسل کو قرآن کی تعلیم دیں اور ہمارے مسجدوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہی بچے ہمارے اس امت کے رہنما ہوں گے، یہ قائدین ہوں گے، یہ امت کی ڈوری کو سنبھال کر جہاں جہاں گمراہی کے راستے تھے وہ پورے بند کر ہم سب کو ہدایت یافتہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ محترم حاضرین، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، جو قوم نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو کوئی اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ۔ تو ہم کو چاہیے کہ مدرسوں کی
قدر کریں، مدرسوں میں اپنے بچوں کو لا کر قرآن کی تعلیم دیں اور اسلام کا مبلغ بنائیں، اسلام کا قائد بنائیں اور ہماری آنے والی نسل کے لیے ایک بہترین عالم دین بنا کر ہماری آنے والی نسل کے لیے جنت کا سامان مہیا کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات معلوم ہے آپ کو، یہ طلبہ کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ طلبہ کا مقام کیا ہے، یہ طلبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ طلبہ ہے جو 10 آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 آدمی ایسے جو ڈکلیئر ہو گئے کہ یہ دوزخی ہے، فیصلہ ہو گیا کہ یہ دوزخی ہے، لیکن یہ بچوں کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی اتنی بڑی طاقت رکھا ہے، اتنی بڑی طاقت رکھا ہے کہ وہ بچے ایسا ڈکلیئرڈ جہنمیوں کو، 10 دوزخیوں کو اپنی شفاعت کے ذریعے ان لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا کیپیسٹی۔ آج ہم ہماری کیپیسٹی کیا ہے؟ ہمیں ایک آفس میں جا کر کچھ کام نہیں کر لے سکتے۔ اگر کوئی کام اگر ہو جائے تو اس کا بہت بڑا احسان مند مانتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہیں کہ بھائی آپ نے فلاں کام کر دیا ہے، لیکن یہ پورے گھر والوں کو، پوری امت کو، بلکہ اپنے چاہنے والوں کو وہ تمام اس دن کام آئیں گے جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کو کام نہیں آئے گا، جس دن اپنی ماں اپنے دودھ پلائے ہوئے بیٹے سے بھاگ جائے گی اور ایک دوست دوسرے دوست سے قربان ہونے والا وہ منہ پلٹا کر دور ہوتے جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن قربان جائیں جو ان بچوں کی خدمت کرتا ہے، جو ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث نعمت سمجھتا ہے، باعث عزت سمجھتا ہے، باعث فخر سمجھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بچوں کو، یہ رہنماؤں کو، یہ فیوچر کے ہمارے قائد کو یہ طاقت عطا فرمائے گا، وہ طاقت اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی بھی رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہوگا، اتنا سخت دن جو قیامت کا دن رہے گا، وہ دن بھی یہ بچوں کے صدقے میں، ان علماء کرام کے صدقے میں، ان قرآن کے محافظوں کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے ہم پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں ایک مدرسہ 70 مسجدوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجدوں سے عابد نکلتے ہیں، عبادت گزار نکلتے ہیں، لیکن کوئی عالم نہیں نکلتا۔ لیکن مدرسہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر عابد نہیں بلکہ علماء نکلتے ہیں، حفاظ نکلتے ہیں اور ہمارے نسل کو تعمیر کرنے والے معمار نکلتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، ہم مدرسوں کی کس طرح قدر کرنا چاہیں گے، کس طرح خدمت کرنا چاہیں گے؟ ہماری نسل کو ہم ہدایت یافتہ بنا رکھنا ہے اور اس ہمارے آنے والی نسل تک اسلام کو پہنچانا، اسلام سکھانا اگر ہمارے دل میں جذبہ ہے تو ہم ان مدرسوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو یہ بچے بڑے ہو کر ہماری نسل کی خدمت کریں گے، وہ نسل، آنے والی نسل ان کے ذریعے ہماری خدمت کرے گی۔ ہم کو باپ ہونے کے ناطے ہماری جو عزت و تقریم و تعظیم ہے یہ ان بچوں کے صدقے میں ہمارے بچے سیکھیں گے تو ہماری خدمت کریں گے۔ اگر ہم ان کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے، بچوں کو ہم مدرسہ بھیجنا چھوڑ دیں گے، بچوں کو ہم قرآن سکھانا چھوڑ دیں گے، بچے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن کبھی فرما بردار بیٹا نہیں بن سکتا۔ بچہ سب کچھ بن سکتا ہے لیکن اپنا ماں کا وفادار کبھی نہیں بنتا۔ ارے جو دین کا وفادار نہیں وہ اپنے ماں باپ کا وفادار کہاں ہوگا؟ محترم حاضرین، دنیا میں کامیابی صرف مال نہیں ہے، صرف عہدہ نہیں ہے، دنیا میں کامیابی یہ ایک دوسرے کے دل میں محبت ہے۔ یہ محبت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ یہ محبت جو ایک دوسرے کو جوڑے رکھتی ہے، یہ محبت کسی کے دکھ کو کم کر سکتی ہے، یہ محبت
جس کو دنیا میں بھی سلامت رکھتی ہے اور آخرت میں بھی انہی محبوبوں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، وہ محبت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ محبت صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو پوری امت کو عزت کا تاج پہناتی ہے۔ تاریخ پر غور کریں، جب ہم مٹھی پکتے نعرہ تکبیر، قرآن کو اپنے دل میں بسا لیں۔ آج ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم بھی قرآن پڑھیں گے اور ہمارے گھر والے عورتوں کی بھی قرآن پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں گے۔ الحمدللہ مدرسہ اسلامیہ سہور بلدیہ کے تحت ہر سال بچوں کو پڑھا کر ان کا امتحان بھی لے کر ان کو صحیح قرآن پڑھا کر ان جو بچے کامیاب ہوتے ہیں ان کو سندیں بھی دی جاتی ہیں۔ یہ سند ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم قرآن سیکھ لیے، یہ ہمارے لیے ایک بڑا ثبوت ہے۔ الحمدللہ یہ سندیں آپ کے روبرو انشاءاللہ تقسیم کیے جائیں گے۔ تو محترم حاضرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو ہمارے ساتھی بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔